یہ سب خواتین جو کھانا پلیٹس میں ڈال رہی ہیں، کیا سارا کھا لیں گی؟ نہیں، یہ وہ بھی جانتی ہیں اور ہم سب بھی جانتے ہیں، مگر کیا پھر بھی ہم مال مفت دل بے رحم کا مظاہرہ نہیں کرتے؟ خوراک کا یہ ضیاع کھیت سے میز تک ہر سطح پر کیا جاتا ہے۔ اگر ہمیں صرف اس بات کی سمجھ آ جائے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، کھانا ضائع کرنا تو دور، پلیٹ میں ڈالنے سے پہلے کئی بار سوچیں، مگر یہی سوچتے ہی تو نہیں۔ اس تقریب میں بھی تھی۔ جیسے ہی انتظامیہ کی طرف سے کھانا لگ جانے کا اعلان ہوا تو صحیح بات یہ ہے کہ ابھی اعلان پورا نہیں ہوا تھا، اس جملے کا ابھی دوسرا لفظ بمشکل بولا گیا تھا، کھانا لگ گیا کی ادائیگی سے پہلے خواتین اپنی پلیٹس بھر چکی تھیں۔ یہ سب کیسے ہوا، اس پر یقین کرنا بڑا مشکل ہے، مگر میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ وہ جیسے قرآن میں ہے، قبل ان یرتد الیک طرفک، آنکھ جھپکنے سے پہلے ملکہ سبا کا تخت سلیمان علیہ السلام کے سامنے تھا۔ بس کچھ ایسا ہی منظر سمجھیں۔ اور حیرت اس بات کی، یہ وہ قوم ہے جو سارا دن پڑے رہنے سے نہیں تھکتی، پڑے گزار دیتی ہے۔ ایک دفعہ جب یہ خواتین کسی محفل میں باتیں شروع کریں یا کالز پر شروع ہوں تو پوری رات یا پورے دن کا ریکارڈ بھی توڑ سکتی ہیں۔ عام معاملات تو دور، عبادات کے ساتھ بھی ہمارا یہی رویہ ہے۔ اہم ترین نماز، جمعے کی نماز، خطبہ تو دور، 2 رکعت فرض میں بھی بمشکل امام صاحب کے سلام پھیرنے سے پہلے پہنچتے ہیں۔ کھانے کی بات کروں تو جانا تو ایک پیٹ میں ہوتا ہے، پیٹ تو ایک ہے اور میز بھی ایک ہوتی ہے، مگر پلیٹس بے شمار۔ پہلے صرف لوڈنگ کا کام کیا جاتا ہے، ایک فیملی کے سب ممبرز، بڑے چھوٹے سب، پلیٹس بھر کر اپنی ٹیبلز پر شفٹ کرتے ہیں۔ جب میز پر نقطے برابر جگہ بھی خالی نہیں رہتی تو پھر پیٹ میں شفٹنگ کا کام شروع ہوتا ہے۔ ڈکار، گیس کے اخراج اور پوری طرح سے پنجہ آزمائی کے بعد جو کھانا بچ جاتا ہے، بڑی حسرت کی نظروں سے دیکھنے کے بعد شیطان کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، مگر اسے وہ بھی نہیں کھاتا، کیونکہ اس ساری افراتفری میں بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے آپ کے کھانے کے ساتھ ساتھ وہ بھی اپنا پیٹ بھر چکا ہوتا ہے۔ یوں بے برکتی، بیماری ساری ہمارے پیٹ میں اور کھانا اس کے پیٹ میں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ یہ سب صرف شادی بیاہ، بوفے سسٹم یا آؤٹ ڈور ایٹنگ میں نہیں ہوتا، بلکہ 3 گھنٹے کے حج تربیتی لیکچر کے بعد کے مناظر ہیں۔ اگر ہم واقعی رب کو راضی کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں اسے راضی کرنے کے طریقے تو پہلے سیکھنے چاہیے، کیونکہ کتنے حجاج ہیں جنہیں ان کے حج سے سوائے مال خرچ کرنے اور تھکاوٹ کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، کتنے نمازی ہیں جن کی نمازیں ان کے لیے